تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ معزز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک کا تفصیلی مطالعہ سوموار سے جمعہ تک روزانہ کی بنیاد پر پیش کریں گے۔ اپنے مطالعاتی پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی پرانے عہد نامے کی پہلی اور توریت کی پہلی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب کے 8ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ برائے مہربانی اپنی بائبل کھولیے اور ہمارے ساتھ مطالعے میں شامل ہوں۔ سب سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود اپنے بھائی اور خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ساتھ ہی اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ہم نے گزشتہ 2 میں طوفان کے بارے میں جانا کہ خدا نے کیسے دنیا کو آگاہ کرنے کے بعد اپنے منصوبے پر عمل درآمد کیا اور نوح اور اس کے خاندان کے ساتھ وعدے کو نبھایا اور اس کے بیٹوں کو کشتی میں تحفظ فراہم کیا۔ 8واں باب ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا، اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی۔ آپ ان آیات پر اظہار خیال کیجئے۔ پھر خدا نے نوح کو اور کل جانوروں اور کل چوپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا۔ یہ حیران کن بات ہے کہ خدا نے صرف نوح کو یاد نہیں کیا تھا جس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا، جیسے کہ ہم باب 6 اور باب 9 میں دیکھتے ہیں، بلکہ اس نے کل جانداروں کو اور کل چوپاؤں اور کل پرندوں کو بھی یاد کیا۔ یہ ہمیں یونا کی کتاب کے 4 باب کی یاد دلاتا ہے، جب خدا نے یونا سے یہ کہا کہ مجھ پر لازم نہ تھا کہ میں نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کرتے، اور بے شمار مویشی ہیں۔ جب ہم زبور 36 کو دیکھتے ہیں، زبور نویس اس طرح لکھتا ہے کہ اے خدا تو دونوں کو محفوظ رکھتا ہے، لہٰذا ہمارا خدا کس قدر پرجلال اور رحم دل ہے، جس نے نوح کو یاد کیا اور جانداروں کو اور چوپاؤں کو جو اس کے ساتھ تھے، اور انہیں بھی یاد کیا، اور جب وہ کشتی سے باہر آئے تو انہوں نے نئی دنیا شروع کی۔ اگر ہم خدا کی خود مختاری کو دیکھنا چاہیں تو ہم نوح کے بارے میں اس کی رحم دلی اور جب اس نے آسمان کی کھڑکیاں کھولی اور بند کی دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ برائے مہربانی خدا کی رحم دلی اور خود مختاری کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ پیدائش کی کتاب خدا کی خود مختاری کے حوالے سے جاننے کے لیے ایک خاص کتاب ہے، وہ چناؤ کرنے میں خود مختار ہے، لہٰذا خدا نے اس کا چناؤ کیا اور اس کا نہیں کیا۔ کیا وہ چناؤ کرنے میں خود مختار ہے؟ یقینی طور پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ لیکن کیا وہ چناؤ کرنے میں خود مختار ہے؟ پیدائش کی کتاب پوری طرح اس بات پر روشنی ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر جب اس نے اسماعیل اور اسحاق کا چناؤ کیا اور یعقوب اور عیساؤ اور بہت سے لوگوں کا چناؤ کیا، خدا خود مختار ہے۔ لیکن خدا کے دل کے بارے میں قابل تعریف بات یہ ہے کہ اس کی خود مختاری کی وضاحت بائبل کے برعکس نہیں ہونی چاہیے کہ خدا کسی سے بھی ناانصافی نہیں کر سکتا، پر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نااہل کو عطا کرے، لیکن وہ ان کو بھی محروم نہیں رکھتا جو مستحق ہوں۔ خدا خود مختار اور رحم دل ہے۔ وہ کس قدر بڑے دل والا ہے اور رحم دل ہے۔ صحیح۔ جب آسمانوں نے زمین کی سزا ختم کرنے کا فیصلہ کیا، بائبل بتاتی ہے خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے
दरीचे बंद किए गए। ये फितरत और हवा पर खुदा की खुद मुख्तारी है। मैं मजीद चौथी आयत की तलावत करना चाहूँगा। और 7वें महीने की 17वीं तारीख को 17 और 7वें नंबर में आप क्या देखते हैं? 17 और 7 दोनों में। बहुत खास हैं, लेकिन मैं पहले तारीख और जोग्राफिया पर बात करना चाहूँगा, वक्त और जगह। उसने कहा कि अरारात के पहाड़, लफ्ज़ अरारात मानी बुलंद मुक़द्दस पहाड़। ये पहाड़ हमें मसीह की याद दिलाते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि ये कश्ती मसीह के मुशाबा है। सही। ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से खुदा के कहर के बाद उस पर भरोसा किया, जिसने हम जैसे गुनाहगारों के लिए खुद को पेश किया। वो लोग जो खुदा से नफरत करते थे, उन्होंने भी जब मसीह को देखा तो अपने कहर के सब प्याले उंडेल दिए। इसी तरह जब पानी मुसलसल बढ़ता रहा था और कश्ती को ऊपर उठाता रहा था, जो आखिरकार दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम पर जाकर रुक गई थी। सही। और अरारात का मतलब है कि बुलंद तरीन पाक जमीन। कहा जाता है कि ये तकरीबन 5.5 किलोमीटर सही, ऊंची ये थी। सच है। 5660 मीटर। ये हकीकत में बहुत ऊंची ऊंचाई है और ये मुशाहबत एक गीत में बयान की गई है। लहरें हमें उसके साथ बुलंद मुकाम पर रखती हैं। आपने तारीख का जिक्र किया, ये बहुत ही दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि मसीह इसी तारीख को मुर्दों में से जी उठा। कैसे? क्या ये मसीह से मुतल्लिक है? फसा की कुर्बानी जुमेरात को की जाती है 14 तारीख को, और बरोज़ जुमा 15 तारीख को खाई जाती है। बरोज़ जुमा तारीख 16 को मसीह कब्र में था। 17 तारीख वो दिन था जब मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये उसी महीने का दिन था। और हो सकता है कोई कहे कि ये पहला महीना था, और मैं इस ताल्लुक से इस बारे में इत्तफाक करता हूँ। लेकिन ये मत भूलें कि 7वां महीना पहला महीना बन गया था। और ये कहाँ लिखा है? ये महीना तुम्हारे लिए बाब में। महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। सही कहा। ये हमें मालूम है कि इब्रानी कैलेंडर और कदीम मिस्री कैलेंडर में 6 माह का फर्क मौजूद है। गोया खुदा उन्हें बताना चाहता था कि वो उनके साथ सब कुछ दोबारा करेगा। इसलिए जब वो माजी में फराउन के गुलाम थे, खुदा उसका हिसाब नहीं लाता। हम इस महीने से शुरू करेंगे और ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू हो, और ये महीना तुम्हारे लिए साल का पहला महीना हो। मसीह पहले महीने की 17 तारीख को मुर्दों में से जिंदा हुए, जो कि 7वें महीने की 17 तारीख के बराबर है, जब कश्ती अरारात के पहाड़ पर आकर टिक गई। सही। लिहाजा ईस्टर 14वीं तारीख को होता है और कश्ती 17वीं तारीख को आकर टिक गई। लिहाजा 3 दिन के बाद यानी तीसरे दिन वो जी उठेगा। फसा की कुर्बानी मसीह की मौत को जाहिर करती है, जबकि कश्ती का अरारात के पहाड़ों पर टिकना मसीह के जी उठने और उसके जलाल को जाहिर करता है। हम खुदावंद खुदा की खुद मुख्तारी में हैं। सही। आपने जुग्राफिया और तारीख पर खुद मुख्तारी का ये जिक्र ठीक किया है, लिहाजा वो तारीख और जुग्राफिया पर सही। इख्तियार रखता है। दरअसल वो पूरी बाइबल ही हैरान कुन है। इस किताब का हर एक लफ्ज मौजज़ा है। लिहाजा हम कैसे कह सकते हैं कि ये जुबानी दर इल्हाम हकीकत नहीं है? यही लफ्ज यहाँ बयान करता है कि तमाम निशानियां मसीह की मौत और जी उठने को बयान करती हैं। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। आयत 6 में लिखा है कि और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली। तो सवाल है कि खिड़की क्यों खोली गई? जी भाई यूसुफ। दर हकीकत बाइबल में 40 दिन की तश्कील का जिक्र बहुत दफा मौजूद है। मैं तमाम 40 पर बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अपने नाजरीन को मुतहरिक करने के लिए चंद का जिक्र करूंगा, बाकी वो खुद तलाश करें। तो ये काम घर पर करना जी, है। घर पर। ठीक है। बाइबल में तकरीबन इसका जिक्र 12 दफा आया है, और ये 40 दिन आमतौर पर इंसान की आजमाइश और जी, बिल्कुल जांच ठीक। करने को जाहिर करता है। जब हम पैदाइश 50 बाब तक पहुंचते हैं तो यूसुफ के खुशबू भरने और 40 दिनों का हमें जिक्र मिलता है। और फिर मूसा पहाड़ पर 40 दिनों के लिए गया, और जब उन्होंने जासूस भेजा वो भी 40 दिन वहां रहा। जूलियत 40 दिन तक जिंदा खुदा की फौजों की फजीलत करता रहा।
اور پھر ایلیا کھانے کی قوت سے 40 دن رات چل کر خدا کے پہاڑ خورب تک گیا۔ یونا نے منادی کی کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا، اور پھر مسیح بھی 40 دن تک بیابان میں شیطان سے آزمایا گیا، اور آخر میں مسیح زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں میں ظاہر ہوتا رہا۔ میں مزید مثالیں نہیں دوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ ناظرین ان کو خود تلاش کریں۔ ہم ان 12 دفعہ ذکر سے یہ جان پائے ہیں کہ یہ نمبر 40 انسانیت کے لیے امتحان ہے۔ بدقسمتی سے انسانیت کی آزمائش ہوئی اور اس کی ناکامی ہی ظاہر ہوئی، بائبل یہ بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا انسانیت ناکام ہو گئی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی اور اس نے کوے کو اڑا دیا۔ ایک پیغام رسا کون؟ ایک کوا۔ جی، اس نے ایک کوے کو بھیجا، وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر اس نے ایک فاختہ اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا ہے یا نہیں، لیکن کبوتری نے پنجہ ٹکنے کی جگہ نہ پائی اور ان کے پاس کشتی کو لوٹ آئی کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا۔ تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا، اور 7 دن ٹھہر کر اس نے اس فاختہ کو پھر اڑا دیا، اور وہ فاختہ شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا۔ ہمیں پہلے بتائیے کوے کے مشن کو جب اسے اڑایا گیا اور وہ واپس نہ آیا، اور فاختہ کو جسے بھیجا گیا اور وہ واپس بھی آئی، اور جب دوبارہ اسے بھیجا گیا تو زیتون کی پتی لائی، پھر ایک فاختہ گئی اور وہ واپس نہ لوٹی۔ مجھے اس میں دوہری تصویر کی وضاحت کی اجازت دیں۔ جی کہیے۔ میں کوے اور فاختہ میں 2 طرح کی فطرتوں کی مشابہت دیکھتا ہوں۔ گناہ میں گرے ہوئے انسان کی فطرت جسے خدا نے ایک نئی اور مختلف فطرت بخشی دیکھ سکتا ہوں۔ میں کوے میں انسان کے گناہ کی فطرت دیکھتا ہوں اور فاختہ میں نئی فطرت کی تصویر دیکھتا ہوں۔ میں مثال کے طور پر میں عرفہ اور روت کی بات کروں گا۔ عرفہ ہچکچا رہی تھی، جس کا ذکر روت کی کتاب میں پہلے باب میں ملتا ہے۔ وہ ہچکچا رہی تھی کہ نومی کے ساتھ یہودا کی زمین میں جائے یا پھر وہ اپنے ملک کو واپس چلی جائے۔ وہ ہچکچائی اور واپس اپنے دیوتا کاموس اور اپنے لوگوں میں واپس گئی اور یقینی طور پر وہیں ہلاک ہوئی۔ لیکن روت فاختہ یعنی نئی فطرت کو ظاہر کرتی ہے، لہٰذا ہمارے خدا نے بوئز کو اسی طرح استعمال کیا جیسے نوح نے فاختہ کو استعمال کیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے واپس لیا۔ وہ تھک چکی تھی، اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی۔ وہ بھی روت کی طرح محسوس کرتی ہے جیسے مواب کی زمین پر یقین دہانی نہ کرائی گئی۔ وہ مواب کی زمین سے لوٹ آئی، کیا وہ واقعی ہی لوٹ آئی تھی؟ اس نے مواب کی سرزمین کے سوا کوئی اور سرزمین نہ دیکھی تھی۔ وہ تھک گئی اور جب وہ واپس آئی تو بوئز نے ہاتھ پھیلائے اور اسے لے لیا۔ لہٰذا پہلی شبیہ 2 فطرتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح کہا۔ کوا انسان کی گناہ میں گری ہوئی فطرت کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ فاختہ انسان کی نئی فطرت کو ظاہر کرتی ہے جو ہمیں خدا نے ہمیں بخشی۔ جی صحیح۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوا ناپاک روح کی علامت بھی ہے، اور ایک ایسی روح جو نافرمانی کے فرزندوں میں کام کرتی ہے، وہ جو آدم سے لے کر مسیح کے آنے تک قابو میں تھا۔ کوا سرگرم تھا اپنے کاموں میں، لیکن فاختہ کو قدم رکھنے کی جگہ نہ ملی۔ وہ کہاں گئی؟ اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی۔ مسیح وہ پہلا شخص تھا جس پر روح القدس کبوتر کی مانند جسمانی صورت میں بپتسمہ کے وقت اترا۔ صحیح۔ وہ مسیح ہے، لہٰذا کوے نے 4000 سال تک خوشی سے پوری کائنات پر اپنا کام کیا، لیکن فاختہ 4000 سال تک آدم سے مسیح کے آنے تک اسے پاؤں ٹکانے کی جگہ نہ ملی۔ کبوتر روح القدس کو بھی ظاہر یہ کرتا درست ہے۔ صحیح۔ بعد میں اسے پاؤں ٹکانے کی ایک محدود سی جگہ ملی، اور وہ زیتون کی ایک تازہ پتی لے کر نوح کے پاس واپس لوٹی۔ یہی روح القدس ہے جو مسیح پہ ٹھہرا اور موجودہ دور میں مسیح میں ہو کر ایمانداروں کی زندگی میں سکونت کرتا ہے، اور پاک مودہ روح کی مہر لگی، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر ہم روح القدس کا مقدس بن چکے آپ ہیں۔ نے بالکل ٹھیک کہا۔ جب اس نے تیسری بار فاختہ کو اڑایا تو وہ اس کے پاس کبھی نہ لوٹی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سب کچھ بے حال ہو چکا ہے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہوگا۔ میں اپنا روح ہر بشر پر ڈالوں گا، اور مسیح کی بادشاہت کے وقت ایسی کوئی جگہ نہ ہوگی جو خدا کی روح سے پر نہ ہو۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روح القدس ایک ہی دفعہ عید پینتیکوست کے دن اترا؟ جی ہاں، اور اب وہ کلیسیا میں رہتا اور سکونت کرتا ہے؟ صحیح۔ یوئیل 2 باب کی پیشن گوئی کے مطابق وہ تمام دوبارہ انسانوں پر اترے گا۔
तमाम इंसानों पर लिहाजा उतरेगा। हमें गाकर ये कहने की जरूरत नहीं कि अपने रूह को भेजें। वो तो पहले हमें से ही अपनी मौजूद इबादत में है। खुदावन से ये कहने की जरूरत नहीं कि अपने रूह को भेज, क्योंकि रूहुल जी। कुद्स ईद पेंतिकोस्त के दिन सही आ चुका कहा। है और वो अभी तक कलीसिया में है और उसे छोड़ा नहीं। ठीक है। और जमीन को पूरी तरह मसीह की बादशाही के लिए तैयार करने के लिए वो दोबारा आएगा। हमें रूहुल कुद्स से भरना है। उसकी रहनुमाई और उसके फलों की जरूरत है, ना कि ये बोलने की, क्योंकि वो पहले ही यहाँ मौजूद है। सही। लिहाजा जब हम बाइबल की तालीम के मुताबिक गीत लिखते हैं सही। तो हम परस्तिश कर सकते हैं। दुरुस्त। लिहाजा अब हम 13वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं। और 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है। और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को जमीन बिल्कुल सूख गई। तब खुदा ने नूह से कहा कि कश्ती से बाहर निकला, तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरी बेटों की बीवियां और उन जानदारों को भी बाहर ला जो तेरे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के रेंगने वाले जानवर, ताकि वो जमीन पर कसरत से बच्चे दें और बावर हों और जमीन पर बढ़ जाएं। तब नूह अपनी बीवी और अपने बेटों और अपनी बेटियों की बीवियों के साथ बाहर निकला और सब जानवर, सब रेंगने वाले जानदार, सब परिंदे और सब जो जमीन पर चलते हैं अपनी अपनी जिन्स के साथ कश्ती से निकल गए। वक्त आ गया कि नूह कश्ती से बाहर एक नई जमीन पर आएगा। वो बाहर आएगा और उसे गलियों में कोई नहीं मिलेगा, उसे जमीन पर एक भी जिंदा मखलूक नहीं मिलेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं हनूक में कलीसिया की तस्वीर को 5 बाब में देखता हूँ, जो कलीसिया के बारे में एक पेशगी थी। वो खुदा के साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे ऊपर उठा लिया। तूफान के आने से पहले हुआ। ये दुरुस्त है। पूरी दुनिया पर आफत आने से पहले हम यही तवक्को कर रहे थे। खुदा ने वादा किया था कि वो हमें आने वाले अजाब से बचाएगा। जैसा कि हमने हनूक में कलीसिया की शबी को देखा, वो खुदा के साथ चलता रहा और उसके जमीनी सफर का इख्तिताम उठाए जाने पर ठीक हुआ। है। और नूह तूफान में से होकर गुजरा, लेकिन वो मजबूत रहा, बच गया, जो कि उस तस्वीर को पेश करता है जो बड़ी मुसीबत के दिनों में बच जाएंगे। और जब आप मुकाशफा 7 बाब को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, खुदा ने 4 फरिश्तों को इख्तियार दे रखा था, लेकिन उन्हें मना किया गया जब तक मोहर ना लग जाए, जरर ना पहुंचाना। उन पर मोहर लगा दी जाएगी और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना है। बनी इसराइल के सब कबीलों में 1,44,000 पर मोहर की गई। और यही हैं वो जो उस मुसीबत से महफूज निकलकर वापस आ गए। किसकी तरह? जैसे नूह और उसके आपने बेटे। बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ तक के जानवर भी आजाद हो जाएंगे और ये भी आने वाले हैं। हम आज के बाब की तरफ वापस आते हैं। आखिर में लिखा है, जब तक जमीन कायम है, बीज बोना, फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात माकूफ ना होंगे। कुछ आलम कहते हैं कि ये नए दौर की बात है, ना कि तूफान से पहले के दौर की बात है। तब बारिशें नहीं हुआ करती थीं, जैसे कि जमीन ग्रीन हाउस की तरह बन गई। जी बिल्कुल। यहाँ एक नई बात है। हम तूफान से पहले का तस्वुर भी नहीं कर सकते। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मसीह की आमदे सानी के बाद की दुनिया का भी तस्वुर हम नहीं कर सकते। यसाया उसके 65वें बाब में लिखा है, क्योंकि देख मैं नया आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूँ और पहली चीजों का जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी। सोचे मसीह की 1000 साला बादशाहत के वक्त जमीन की हालत में क्या तब्दीली आई। इंसानी इदराक से बाहर है मौजूदा नाखुश दुनिया जिसमें आज हम जिंदा हैं। इसमें इंसान अपनी हैरान कुन तरक्की से खुश है, लेकिन इस दुनिया में तबाही भी है और इखलाकी बदउनवानी भी है जो गहरे तौर पर पाई जाती है और फिर तमाम बदउनवान है। और बाइबल भी हमें यही बताती है कि हुक्मरान अपनी आवाम से क्या वादा करते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक और खुशहाली, या मुकद्दस शहर की खसूसियत जिसके बारे में आलिम बात करते हैं कि मसीह के दौरे हुकूमत को बयान करने नहीं आएगा। जमीन मसीह की बादशाहत के नीचे है और वो बादशाह है। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ वापस आएंगे।
آیت 21 بیان کرتی ہے، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کے خیال لڑک پن سے ہی برے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر خدا جانتا ہے کہ انسان کے دل کے خیال لڑک پن سے ہی برے ہیں، تو پھر اس نے طوفان کو کیوں آنے دیا؟ اگرچہ اس نے گناہ گار انسانوں کو ختم کر دیا، پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ جی بھائی یوسف۔ در حقیقت خدا کی تقسیم کے ادوار 7 ہیں، نہ کہ ایک، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ ہمیں ان کے ٹھیک بارے ہے، میں بتائیں۔ میں صحیح۔ بتاتا ہوں۔ باغ عدن میں بے گناہی کی تقسیم، اور یہ ناکام ہو گئی تھی۔ انسان نے نافرمانی کی، اور پھر باغ عدن سے 1656 سال کے بعد زمین کی منتقلی یہ بھی ناکام ہوئی، کیونکہ زمین نافرمانی سے بھر دی گئی۔ تمام روئے زمین بدی میں تھی، اور بنی نوع انسان کے خیال بھی بد تھے۔ اور پھر حکومتوں کی تقسیم جو 9ویں باب میں شروع ہو گئی، اور وہ بھی ناکام ہوئے جو بابل کے برج کو آسمان تک پہنچانا چاہتے تھے۔ پھر بزرگوں کی تقسیم کا دور، بزرگوں کا وعدہ جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا، وہ وعدہ بھی بدقسمتی سے ناکام ہو گیا، جب بنی اسرائیل سونے کے بچھڑے کے سامنے ناچے، جس کا ذکر خروج 32 باب میں ملتا ہے۔ اور پھر موسوی شریعت کا دور شروع ہوا، اور بنی نوع انسان کا بدترین گناہ شریعت کی تقسیم کے دور میں ہی ہوا۔ پھر فضل کا دور شروع ہوا، اور اب موجودہ دور میں انسان خدا کے فضل کی حقارت کرتے ہیں، اور آنے والا دور جلال کا دور ہے، اور بدقسمتی سے مسیح کی خوشگوار 1000 سالہ بادشاہت کے بعد جاہل اور بے وقوف باغی لڑنے کے لیے مسیح اور مقدس شہر کا گھیراؤ کریں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسانی بدعنوانی سطحی نہیں، بلکہ یہ شدید نوعیت کی ہے، اور انسان میں کوئی امید نہیں انسان ہے۔ اپنی ذمہ داری سے غافل رہا۔ یہ حقیقت ہے، اور خدا ہم پر علم کل کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس سے کیا مراد ہے؟ وہ ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہم کس قدر بدعنوان ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ خدا کے فضل کے سوا ہمارے پاس اور کوئی بھی امید نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں صرف خدا کے شکر گزار ہونا ہے، کیونکہ اگر یہ خدا اور اس کے فضل کے لیے نہ ہو تو ہم خدا کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، اور نہ ہی ہمارے لیے آسمان پر کوئی جگہ ہوگی، کیونکہ انسان ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہوا ہے۔ اور دوسری بات، پانی انسان کے دل کو ہرگز پاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایمان کے وسیلے سے دل پاک ہوتے ہیں، جیسے ایمان کے پطرس وسیلے سے نے ان بھی کے دل کہا پاک تھا۔ ہوئے۔ ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک ہوئے، جو ایمال 15:9 میں ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عبرانیوں کی کتاب 9:14 میں لکھا ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ لہٰذا جب طوفان نے پوری دنیا کو لپیٹ لیا، تو اس کے بعد بھی انسان کے دل کے خیال برے تھے۔ آپ نے سنجیدہ بات کی ہے کہ پانی پاک نہیں کرتا۔ پانی پاک نہیں کرتا۔ کیا جسم کا صرف بیرونی حصہ صاف کرتا ہے؟ پانی صرف بیرونی حصے کو صاف کرتا ہے، لیکن خدا دلوں پر نظر رکھتا ہے۔ پانی وہ یہاں اسے پر پاک دل نہیں غلیظ کرتا، ہاتھوں ذہن اور آور برے خیالات بات کے کرتا ہے۔ بارے میں بات پانی کر رہا صرف ہے، ہاتھوں پاؤں یا کی ہاتھوں بیرونی کی۔ گندگی کو صاف کرتا ہے، اور پھر اس طرح ہاتھوں کے ذریعے سے دل پر بھی قابو پایا جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ دل پانی کو صاف کرنے کے لیے ٹھیک ہے۔ دل کی پاکیزگی مسیح کے خون کے سوا ممکن بالکل نہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم یرمیہ 17:9 میں پڑھتے ہیں، جہاں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ کلام خدا پر ایمان رکھے بغیر ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا دل کس قدر خوفناک حد تک بدعنوان اور برائی سے بھرا ہوا ہے۔ 20ویں آیت پر ایک آخری تبصرہ چاہتا ہوں۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا، اور 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی۔ براہ مہربانی ان دو آیات پر تبصرہ کیجیے۔ خدا نے راحت انگیز خوشبو نہیں لی، کیونکہ لاشوں سے بہت زیادہ بو آ رہی تھی۔ لاتعداد لاشیں تھیں، وہاں اتنی لاشیں تھیں کہ روئے زمین ان سے بھری ہوئی تھی۔ جب خدا نے بدوں کی عدالت کی تو اسے نہیں سونگھا، کیونکہ اس سے خدا کو خوشی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے سوختنی قربانی کی راحت انگیز خوشبو لی، جو خداوند مسیح کی تصویر پیش کرتی ہے، جس نے خود کو قربان کر دیا۔ لہٰذا اگر تمام گنہگار جہنم میں چلے جائیں اور ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں تو خدا کو جلال نہیں ملے گا، لیکن خدا کو جلال ملا جب وہ مصلوب ہوا، اور زبور 69:4 کے مطابق یہ کہا، جو میں نے
نہیں چھینا، مجھے دینا پڑا۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ تو آج کے پروگرام سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ نوح نے کشتی بنائی اور یہ کشتی اس کی اور اس کے خاندان کی نجات کا سبب بنی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نوح نے ایک مذبح بھی بنایا خدا تک پہنچنے اور اس کی پرستش کرنے کے لیے، اور یہی خدا کی سچی راہ ہے، نجات اور پرستش۔ جی، نجات اور پرستش۔ اپنے اندر پائی جانے والی دو فطرتوں کو ہم نے کوے اور فاختہ کی تصویر میں دیکھا، گناہ آلودہ فطرت جو کہ کوا ہے اور نئی فطرت جو کہ فاختہ ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فاختہ روح القدس کی طرف اشارہ ہے، جس کو بدعنوان زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ملی، لیکن جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھے تو وہ ان پر آ ٹھہری۔ ٹھیک ہے، جب انسان آزمائش اور تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی ناکامی اور بدعنوانی ظاہر ہوتی ہے، لیکن خدا کا فضل ہرگز ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے ہمیں ہمیشہ دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیزوں، میں چاہوں گا کہ آپ مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے حوالے سے ایک علامتی اشارہ ساتھ لے کر جائیں۔ ہم نے اس قسط میں سنا ہے کہ کشتی 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو ارارات کے پہاڑوں پر جا کر ٹک گئی۔ کشتی اس تاریخ کو آ کر ٹک گئی، اور ہمیں فسح کا برہ بھی یاد ہے جو کہ 14ویں تاریخ کو قربان کیا جاتا تھا۔ اسی طرح مسیح کی مصلوبیت 14ویں تاریخ اور مسیح کا جی اٹھنا 17ویں تاریخ کو ہوا، لیکن ارارات کے پہاڑوں کا ایک اہم نقطہ بلند اور مقدس پہاڑ ہیں۔ بائبل مسیح کے بارے میں یہی کہتی ہے، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پشت کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھک جائے، خواہ آسمانوں کا ہو خواہ زمینوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ مسیح جس نے خدا کے فضل سے موت کا مزہ چکھا، جس کے چاروں طرف صلیب پر عدالت کا پانی بھرا ہوا تھا، وہ فتح مندی سے جی اٹھا، اور اب وہ سب آسمانوں سے اوپر بلند ترین جگہ پر ہے۔ باپ نے اس سے کہا، میرے دائنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ وہاں تمام حکمرانوں اور اختیار والوں سے اوپر ہم اس فتح مند خداوند سے منسوب ہیں جو غالب آیا اور باپ کے دہنے تخت پر بیٹھا ہے۔ ناظرین، مسیح کی ذاتی طور پر اپنے لیے مختص کرنے کا دعوت نامہ آپ تک پہنچ چکا ہے، تاکہ آپ مسیح کے جی اٹھنے، اس کی بھلائی، اس کے جلال اور اس کی بادشاہت سے مستفید ہو سکیں۔ نئی قسط میں دوبارہ ملنے تک خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔